अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद नूरानी साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान के सिक्का बंद सहाफ़ी हैं और उनके तरीक़े सहाफ़त के बहुत सारे पहलुओं के हम नाक़द हैं। और अहमद नूरानी साहब जो हैं उनके सोर्सेज़ बड़े पक्के हैं, लेकिन अगर सोर्स ही आपको डिबंक कर जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको डिच कर जाए। जैसे कि एक उन्होंने नवाज़ शरीफ के फ़ैसले के हवाले से हेडलाइन स्टोरी दी थी, जो कि दी न्यूज़ और जंग की उस दिन की ख़बर थी, मतलब कि हेडलाइन थी, और अगले दिन फ़ैसला उसके उलट आ गया था और जंग को इसकी माफ़ी मांगना पड़ गई थी। हालांकि उस ख़बर का जो अंग्रेज़ी तर्जमा था वो नहीं था जो उर्दू में जंग में लग गई थी, लेकिन चूँकि जंग वाइडली सर्कुलेटेड पेपर है तो इसलिए जंग को ही कोट किया जाएगा। तो इसके अलावा उनके डिस्क्रेडिट के ऊपर कोई ऐसी ख़बर नहीं है कि जो बाउंस हुई हो। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ की हैं और फैक्ट फोकस के नाम से वो एक अमेरिका में वेबसाइट भी चलाते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने आसम बाजवा, जनरल रिटायर्ड आसम बाजवा, उनका पीछा किया है। और ये इतना बड़ा फ़र्ज़ कफ़ाया है जो अहमद ने अपने तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ये फ़र्ज़ कफ़ाया अदा किया है कि शायद मेरा ख़्याल है कि उसकी बख्शिश के लिए यही काफ़ी है। जनरल रिटायर्ड आसम बाजवा के पापा जान पिज़े को और इसकी तमाम कंपनियों के अंदर भारतीय नयाद शहरियों के काम करने को, भारतीय नयाद शहरी कहीं पे भी काम कर सकते हैं पाकिस्तान के किसी अदारे में भी, मुझे इस पे एतराज़ नहीं है, लेकिन पापा जॉन पिज़े का मालिक जनरल रिटायर्ड आसम बाजवा, ये और इसके बेटे पूरी शद्दोमद के साथ मीडिया पे ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ की फैक्ट्रियों के अंदर भारतीय जासूस बरामद हुए हैं। तो हमने कहा कि केड़ी फैक्ट्री? ओ जी ओ शहबाज शरीफ की फैक्ट्री। तो नवाज़ शरीफ की ना हुई नहीं, नवाज़ शरीफ ने जी उत्थे लगाई सी स्टील लगाई सी, तो अकल के अंधो वो स्टील मिल जो थी वो 3 साल के बाद उन्होंने सऊदियों को बेच दी थी। तो अब उसके अंदर मतलब कि हुमा रहे या बोम, नवाज़ शरीफ का उससे क्या लेना देना? आप ये बताइए कि जब नवाज़ शरीफ मसरूर पैलेस में मुकीम थे और मियाँ शरीफ ने, वो मिल नहीं है, स्टील मिल नहीं है, वो ये जो री रोलिंग आप उसको कह सकते हैं, ये जो स्क्रैप को दोबारा पिघला के उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है लोहे को, तो वो जल्दी में मियाँ शरीफ साहब भी तो आपको पता ना कि एक एंटरप्रेन्योर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और स्टील उनकी स्पेशलिटी थी। उन्होंने कहा होर काम नहीं तो चलो इत्थे वेखो लोहे का काम की लग सकता। तो लोहे का काम जो था फिर उन्होंने लगाया और उसके नतीजे के अंदर वो मिल बन गई। वो मिल भी बहुत कम अरसे के लिए उनके पास रही। फिर सऊदीज़ को पता चला इस काम में इतना प्रॉफिट है तो उनकी राल टपक पड़ी, तो उन्होंने वो उनसे औने पौने करके ले ली। मैं ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, आप समझे हॉर्सेस माउथ से आई हैं, ये आपकी बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। मतलब सऊदियों का कोई अच्छा रवैया नहीं रहा मियाँ साहब के साथ ना, वो तो अपनी तरफ से ब्रोकर बने हुए थे ना। फिर उन्होंने जो वो भेजा था, जो वो जासूसी वाला, वो उसने आके जो यहाँ पे बकबक की थी मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी आपके जहन में रहनी चाहिए। तो वो कोई रवैया उनका कोई अच्छा नहीं रहा। लेकिन बहरहाल वक्त वक्त की बात होती है। तो खैर वो जो अपना अल्लाह आपका भला करे, बात हमने कहाँ से शुरू की थी? तो अहमद नूरानी साहब ने वो जो पापा जॉन के जो लोग हैं उनको उन्होंने पकड़ा और पकड़ के उन्होंने समझ गया ना, उनको बेनकाब किया। अब उसके बाद अहमद नूरानी साहब फोकस कर लिए गए, टारगेट कर लिए गए, और टारगेट यूँ किए गए। अब मसला ये है कि अहमद नूरानी की जो तरबियत है पेशा वराना दयानत के हवाले से, वो ये है कि जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो जिस शख्स के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होती है उससे तस्दीक के लिए वो राब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं। नॉर्मली फ़ोन नहीं सुना जाएगा, या वो फिर उनको मैसेज में लिख के भेजते हैं कि जनाब ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है ये इस हवाले से, तो आप मुझे बताएं। तो नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बताते, या फिर थोड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं 15-20% वो बता भी देते हैं, इसके बारे में रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। लेकिन ये एक नया मंजरनामा है। वो किसी ख़बर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने उस ख़बर के हवाले से कुछ लोगों को क्वेश्चनेयर भेजे,
ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ کچھ اور کرتے، انہوں نے احمد نورانی کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم چلا دی۔ اور مجھے یاد آ گیا اپنا ایک مرحوم کلیگ راشد بٹ صاحب جو ہیں وہ اردو صحافت کے دانے تھے اور NNI میں کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن پریس کلب میں بیٹھے ہی صحافیوں کا موڈ بنا کہ یار گرمی بڑھی ہے تو مری جایا جائے۔ تو راشد بٹ صاحب نے پریس کلب کا دفتر استعمال کر کے اور DGPR فون کروایا، اور DGPR والوں کے پاس چونکہ ویگنیں ہوتی ہیں، انہوں نے صحافیوں کو مختلف سرکاری پریس کانفرنسوں میں لے کے جانا آنا ہوتا ہے، تو ان سے ریکویسٹ کر کے تو ایک ویگن منگوا لی گئی۔ اور وہ ویگن جو تھی اس میں لاہور پریس کلب میں اس وقت جتنا بھی گروپ موجود ہوگا یا جنہوں نے بھی جانا ہوا ہوگا وہ بیٹھ گئے اور مطلب کہ مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مری پہنچے تو وہاں پہ وہ ون سائیڈڈ ایک آتا ہے جہاں پہ یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، آپ وہاں پہ مال پہ نہیں جا سکتے وہاں سے نا۔ اب ساری رات سفر کیا اور صبح پہنچے، اور صبح پہنچ کے جب اس میں ون سائیڈ کی خلاف ورزی کی اور صبح کوئی 7 بجے کا وقت تھا، اور ایک وہاں پہ کانسٹیبل، بلکہ کانسٹیبل سے اوپر جو ہیڈ کانسٹیبل ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ ٹریفک کی سفید وردیاں پہن کے، جو پرانی وردیاں اس وقت ہوتی تھیں، وہ پہن کے کھڑا ہوا تھا، بیل سیٹی ویٹی مار رہا تھا۔ اس نے بتیری سیٹی ماری، لیکن جناب ادھر سے DGPR کا جو ہوتا ہے کیا نام ہے ڈرائیور، اور ادھروں نال بٹ صاحب بیٹھے 200 کار سو اگے، انہیں کیا سر وہ کار ویکھ لیں گے، اگے گئے۔ اس نے روک لیا بیچارے ٹریفک والے نے، اور ٹریفک والے نے کہا کہ جناب آپ ون وے نہیں جا سکتے، ٹریفک مینیج کرنا ہمارا کام ہے، آپ جو ہے نیچے اتریے، آپ کا چلان بھی ہوگا اور واپس بھی جائیں گے۔ اب راشد بٹ صاحب اترے نہیں، ٹھیک ہے۔ 2-2.5 منٹ انہوں نے انتظار کیا ہے کہ یہ ٹریفک والا مان جائے، وہ نہیں مانا نا، تو انہوں نے پیچھے ہو کے ایک جوڑ کے تھپڑ مارا اس کو اور کہا اوے تو قائد اعظم نو گال کٹی ہے۔ اب اور اس کے بعد شور مچا دیا، اوے نے قائد اعظم کو گالی دی ہے، اوے اس نے قائد اعظم کو گالی دی ہے۔ اب سارے جرنلسٹ جناب ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، لاہور پریس کلب کے ممبران نے اس کو بیچارے کو تھپڑ مار دی، اس کی وردی پھاڑ دی۔ اب آپ آن ڈیوٹی لا انفورسنگ ایجنسی کے بندے کی وردی پھاڑ دیں، اسے تھپڑ لگائیں، اس کو گالم گلوچ کریں۔ اب جناب کیا ہوا، اسی اسنا کے اندر وہ جناب پھڈا بن گیا، وہ کہے میں نہیں چھڈنا، میں انہوں تو میں سارا تھانے لے کے جاواں گا۔ اس پھڈے کے اندر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا تو وہاں کے جو AC صاحب جو تھے، AC صاحب وہ وہاں سے اپنی گاڑی پہ گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ اے کی ہو رہے، انہوں نے کہا، انہیں بتایا گیا کہ جی لاہور سے جرنلسٹ آئے تھے اور ان کی پولیس والے کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ AC صاحب ان تمام جرنلسٹوں کی ویگن کو اپنے دفتر لے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے سمپچوس قسم کا اپنا بریک فاسٹ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ گیسٹ ہاؤس بھی سرکاری میں ٹھہر جائیں، اور پولیس والے کو کہا کہ یار غلط فہمی ہو گئی۔ پولیس والے بیچارے کی کیا عزت ہوتی ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر، اس کو جناب کر دیا۔ مجھے لگا کہ یہ جو احمد نورانی صاحب جن کے بارے میں خبر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی راشد بٹ بن گئے، وہ کہ بجائے اس کے کہ وہ خبر کے لیے ان کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کو رپلائی کریں یا ڈینائی کر دیں کہ نہیں جناب یہ غلط بات ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یا اس کی تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے اور یہ ہمارا لیگل جو بھی ہے طریقہ کار بتا دیں۔ بجائے اس کے کہ وہ کریں، انہوں نے بقول احمد نورانی کے لندن میں پاکستان کی سفارت خانے میں موجود ایک شخصیت کی خدمات حاصل کی، اور اس کے بعد احمد نورانی کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی۔ اس میں ایک جذباتی سے نوجوان ہیں، احمد وقار بی بی ان کا نام ہے، اور چونکہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ماں کا نام لکھا جاتا ہے، بچے کے نام کے ساتھ باپ کا نہیں لکھا جاتا، یا خاندانی میرا خیال نام آتا ہے یا ماں کا لکھا جاتا ہے، تو ان کی والدہ کا نام سم تھنگ بی بی تھا، تو احمد وقار بی بی صاحب ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ وقاص گرایا نا گندیاں گلاں کرتا رہتا، میں نہیں ہوں درانا، ٹھیک ہے، ہاں احمد وقاص گرایا بڑا گندا آدمی ہے، وہ اس کے بارے میں گندی باتیں کرتا رہتا، تو میں نہیں دہراتا اس بات کو، آپ احمد وقاص گرائے کی ٹائم لائن پہ جا کے خود پڑھ لیں۔ تو وہ انہوں نے لیڈ کیا، مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ احمد کے بزرگوں کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، حب رسول کے حوالے سے اس پورے خاندان کی قسم دی جا سکتی ہے، اور ان کے اوپر آپ قادیانیت کا الزام لگائیں۔ جب یہ الزام پہلی دفعہ لگا پہلی ٹویٹ کے اندر تو اس کا جواب دیا احمد نے، لیکن جب سارے گروپ کی شکل کے اندر
اور اس کے اندر ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر پتہ چلا کہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا ٹیم کے اندر کتنے گڑے نابغے شامل ہیں اور وہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اب ایک بندہ جو ہے وہ ہر چمونے کو جو اٹھ کے اس کے خلاف پوسٹ لگا رہا ہے اس کو نیچے جا کے صفائی تو پیش نہیں کر سکتا نا. اس نے احمد کو کلیریفائی کر دیا تھا اور طنزیہ ٹویٹ لکھ رہے تھے کافی دنوں سے اور سرکیسٹک ٹویٹ تھے اور ان کو سرکیزم کے انداز میں پڑھا جانا چاہیے تھا اور ان کا سرکیسٹکلی جواب ہونا چاہیے تھا. میرا ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہوا جس پہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے یہ کرنل صاحب ہیں, انہوں نے دھمکی دی ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کا ذکر ہونا چاہیے. سورج غروب ہو رہا ہے سامنے, ہاں, تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. تو مطلب عمران خان نے جب کہا نا کہ تم ان کو جواب کے اندر دھمکی دو تو انہوں نے کہا کہ یہ دھمکی دینے والے لوگوں کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. میں نے کہا یار نہیں, دیکھیں بات سنیں, ہمیں دھمکیاں آتی تھیں تو ہم نے پھر اغوا ہو کے تشدد کروا کے پرچے بھگت کے نوکریاں گنوا کے تو یہ ثابت کیا کہ ہمیں اصلی والی دھمکیاں بھجواتا تھا, ہمیں شفیق لوگوں کی طرف سے اصلی والی دھمکیاں آتی تھیں تو ہم نے یہ ثابت کیا. تو اب کم از کم وہ ان کے اندر ایک سمٹم تو آئے نا. اب ان کے طنزیہ ٹویٹ کا یہ ایک طنزیہ جواب تھا, ٹھیک ہے, اور ہم ایک دونوں الگ لیول پہ جا کے نا تو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے. اب یہاں پہ کوئی سمجھدار آدمی ہو تو وہ یہ جانے کہ یہ دونوں آپس میں کتنی اعلیٰ قسم کی شرارتی گیم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پہ ڈفر بیٹھے ہوں, جہاں پہ ڈنگر بیٹھے ہوں, جن کی اللہ تعالیٰ نے اوپر والی منزل خالی رکھی ہو, وہ جو ہے وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو قادیانی ہو. میں احمد کے حق میں ٹویٹ کیا ہے, کوئی مینوں بھی آ کے کہہ گئے نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اس لیے آپ یہ ذہن میں یہ ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ جب آپ کسی کے بارے میں اس طرح کا یا کوئی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ خود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اور احمد تو نہیں ہوں, نہ احمد صاحب وہ ہیں جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں, نہ میں وہ ہوں. تو پھر کون ہے؟ یہ رات کو سوتے وقت شیشے میں آئینے میں اپنی شکل دیکھیے گا اور سوچئے گا کہ ہم تو نہیں ہیں بھائی. اس بات کی میں گواہی بھی دیتا ہوں اور گارنٹی بھی دیتا ہوں اور قیامت کے دن آپ کا دامن بھی پکڑوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.